میں اپنی خاک کی گہرائیوں میں ڈھونڈتا ہوں کچھ، میں اپنی خاک کی گہرائیوں میں ڈھونڈتا ہوں کچھ، اگر لمبا سفر ہو تو تھکاوٹ بھی ضروری ہے۔ شب تیرا کلی جگنوں تیرا چہرہ میرا جذبہ، شب تیرا کلی جگنوں تیرا چہرہ میرا جذبہ، یہ کہتے ہیں مجھے اکثر فراغت بھی ضروری ہے۔ یا تو لڑا جا سکتا ہے یا تو جیا جا سکتا ہے، اور کوئی طریقہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ دو طریقے ہیں جو دو طرح کی زندگیوں کو تخلیق کرتے ہیں۔ ایک قسم کی زندگی وہ ہے جو تم بطور انا جیتے ہو، ایک قسم کی زندگی وہ ہے جو تم بطور ہستی جیتے ہو۔ انا جو زندگی جیتی ہے اس میں خود سے بھی اہم ہوتا ہے دوسرا، وہ دوسرا جو ہمیشہ تمہارا دشمن ہونے کے باوجود تمہیں تہ کر رہا ہوتا ہے۔ انا کچھ اس طرح دیکھتی ہے کہ ایک طرف میں ہوں اور دوسری طرف جو کچھ بھی ہے دشمن ہے، بیماری بھی دشمن، موت بھی دشمن، بڑھاپا بھی دشمن، آس پاس کے لوگ بھی دشمن ہیں، کل ملا کے پوری کائنات دشمن ہے۔ یہ وہ ڈھنگ ہے جس سے انا جیتی ہے۔ کبھی غور سے اپنی زندگیوں کو دیکھو، تم خود کو ہر چیز سے لڑتا پاؤ گے۔ اس کائنات میں ہو رہے ہر واقعے سے تم لڑ رہے ہو۔ ایک غریب اپنی غربت سے لڑ رہا ہے اور کوئی سائنسدان بیکٹیریا سے لڑ رہا ہے۔ کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لو، میدان مختلف ہوگا لیکن ہر کوئی لڑتا ملے گا۔ انا ایسی ہی چیزوں کو دیکھتی ہے، وہ زندگی کی ساری سرگرمیوں کو جنگ میں بدل دیتی ہے۔ آج کی دنیا انا کی دنیا ہے۔ تم کسی بھی سڑک پر کھڑے ہو جاؤ، یوں لگے گا جیسے لوگ محاذ جنگ پر نکلے ہیں۔ یہ طرز زندگی انا کو بڑی طاقت دیتا ہے، مگر یہ بیمار طریقہ زندگی ہے۔ دوسری زندگی وہ ہے جو تم بطور ہستی جیتے ہو۔ اس کا کسی بھی دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا سارا اندر کا نظام خود منحصر ہے۔ اسے میں صوفی زاویہ نگاہ کہتا ہوں۔ اس میں چاند، ستارے، سورج، بیماری، موت، چرند پرند، بارش کے قطرے، ہر چیز مجھے مکمل کر رہی ہے۔ یہ وہ عناصر ہیں جو مجھے مجھ بناتے ہیں۔ یہ سب انسانی زندگی کے حصے ہیں۔ ان سب کی وجہ سے میں ہوں۔ ان سب کو نکال دو تو میں بھی نہیں رہتا۔ ان طرز حیات کو غور سے سمجھو۔ پہلے طرز حیات کا نتیجہ ہوگا فکریں، پریشانیاں۔ اگر ہفتے کے 7 دن لڑنا ہے تو نتیجہ پریشانی ہی نکلے گا۔ اور تم اس دنیا کو غور سے دیکھو، اس نے اسی ڈھنگ کو چنا ہے۔ ایسی زندگی میں یہ سکون، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ اور پتہ ہے یہ طرز حیات جس میں ہر بندہ لڑ رہا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اس میں لڑ کر بھی ہارنا ہی ہے، اور انسان ہار رہا ہے۔ یہ طرز زندگی کے لیے نہیں، زندگی کے خلاف لڑنے کا عمل ہے۔ کون لڑ کے زندگی کی جنگ جیت پایا ہے؟ تم لڑ کے کیا موت سے جیت پاؤ گے؟ کوئی بڑھاپے سے جیتا ہے؟ کیا بیماری سے جیتا جا سکتا ہے؟ جنگ کو زندگی کا انجام سمجھ لینا۔ ایک وقت ایسا ہوگا کہ ہم سب کھوکھلے ہو جائیں گے اور پریشانیوں کے علاوہ ہماری زندگی میں کچھ نہیں رہ پائے گا۔ ہر چیز سے انسان خوف زدہ ہے، کیونکہ ڈرے بنا خوف، بنا لڑائی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ آپ لڑتے ہی اس وقت ہیں جب آپ ڈر جاتے ہیں۔ جو خوف کو بھی نہیں جانتا وہ جنگ کو بھی نہیں جانتا۔ لڑائی بہادری کی نہیں، اندر سے ڈرے ہونے کی علامت ہے۔ تم گھر میں بچوں اور والدین کے قریبی رشتوں کو بھی اگر غور سے دیکھنا شروع کر دو،
ایک مقابلے کا تعلق صاف نظر آئے گا۔ مقابلے پہ کھڑا ہوا گھر جب زندگی جنگ مان لی جائے گی تو مقابلہ زندگی کا طرز ہوگا۔ پھر ایک رشتہ نہیں، آپ کی زندگی کا ہر رشتہ اس رنگ میں رنگ کر رہے گا۔ غور سے دیکھیے، جو تم نے زندگی کا ڈھنگ بنایا ہے، اس میں تمہارے قریب ترین رشتوں کے ساتھ نباہ کے ڈھنگ کیا ہیں؟ تمہیں حیرت نہیں ہوتی باپ بیٹے کو بڑا کرتا ہے اور آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا اس کے سارے اختیارات چھینتا جاتا ہے، اسے محدود کرتا کرتا ایک کمرے تک لے جاتا ہے۔ باپ جو اسے بیماری سے بچاتا رہا، اسے تعلیم دلواتا رہا، اسے پالتا رہا، کس لیے؟ تاکہ وہ کل وہ اس سے فیکٹری کی چابی چھین سکے۔ ماں بچے کے بڑے ہوتے ہی اس کی شادی کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ کل اس کی بیوی آ جائے گی تو بیوی اور ساس کے درمیان قبضے اور اختیارات کی جنگ چھڑ جائے گی۔ زندگی کو اگر کوشش اور جذبے کی نظر سے دیکھنا ہے تو پھر ہماری زندگی کی ہر خواہش غلبے کی چاہت میں لتھڑی ہوگی۔ تو اس کا جو نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ ایک طرف فرد بچتا ہے، دوسری طرف ساری دنیا جو اس کی مخالفت میں کھڑی ہوتی ہے۔ اس سارے عمل کے دوران صرف انا کو طاقت ملتی ہے کہ وہ خود کو پوری کائنات کے مقابل کھڑا کر دیتی ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ بڑی طاقتور ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر مقابلہ فرد اور کائنات کا ہے تو پھر فرد نے ہارنا ہی ہارنا ہے۔ آپ کیسے کائنات سے جیت سکتے ہو؟ یاد رکھنا، جب بھی تم کسی خواہش کے پیچھے بھاگتے ہو، سمجھ لینا کہ تم ساری کائنات سے لڑنے نکلے ہو، کیونکہ خواہش انا کا طریقہ کار ہے۔ خواہش کائنات کو دوسری طرف کھڑا کر کے اس جنگ کرنے کی شروعات ہے۔ اسے یوں سمجھ لو کہ ایک مزدور اپنی گھر کی روزی روٹی کے لیے محنت کر رہا ہے، اس کی روزی روٹی پوری ہو جاتی ہے، کیا پھر وہ آرام سے بیٹھا رہے گا؟ نہیں، پھر وہ گھر کی دوسری اشیاء کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، جیسے فریج، ٹی وی اور چیزیں۔ اس کے باوجود پھر بھی نہیں بیٹھے گا، بے شک ساری دنیا کے خزانوں تک پہنچا دیں، وہ تب بھی نہیں بیٹھے گا۔ موت کے دم تک اسے لڑتے رہنا ہوگا۔ جب تم ایک شخص کو ہرانے کے لیے نکلتے ہو، یہ ایک شخص کی بات نہیں ہوتی، تم پوری کائنات کو ہرانے نکلے ہو۔ یہ پوری کائنات کے خلاف جنگ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم جتنا بھی لڑ لو تم ہارو گے، تم جتنا بھی لڑ لو بڑھاپا آئے گا، بیماری آئے گی، تم جتنا بھی لڑ لو موت آئے گی۔ باپ کے اختیارات بیٹے کے پاس جائیں گے ہی، ساس کے اختیارات بیوی کے پاس جائیں گے۔ صوفی کہتا ہے تم الگ ہو ہی، اگر صوفی کے نظریے سے دیکھا جائے، جو صوفی سوچتا ہے، صوفی کہتا ہے تم الگ ہو ہی نہیں، دشمنی کا سوال کہاں؟ جیسے جسم خلیوں سے مل کر بنا ہے اور تمام خلیے تم بنا رہے ہیں، ویسے ہی یہ کائنات ہے جس میں تم ایک خلیہ ہو، جو اس کائنات کو یہ کائنات بنا رہا ہے۔ تمہارے جسم کے خلیے بھی اگر تمہارے جیسا انائی دماغ رکھتے تو وہ بھی تمہارے جسم کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے جیسے تمہارے دماغ نے اس کائنات کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔